طیبہ کے قریب، وہاں سے ایک یہودیوں کی جماعت آئی، اور اس جماعت کا سردار جس کا نام عبداللہ ابن سوریہ تھا، یہ عبداللہ ابن سوریہ یہ توریت کی کتاب کا عالم تھا، پرانی سابقہ آسمانی کتابوں کی جانکاری رکھتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اور نبی کو کون کون سی باتوں کا علم ہوتا ہے، ایسی بہت ساری باتوں کا وہ جاننے والا تھا۔ اپنی ایک بڑی قوم کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے، امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ نبی آخر الزماں ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے اپنی کتابوں میں، ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے، ہمارے پیغمبروں سے سنا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ان کی خوبیاں بھی کتابوں میں بتائی گئی، ان کو کن بات کا علم ہوگا یہ بھی بتایا گیا، تو میں اس کا جانکار ہوں۔ تو آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے سوالوں کے آپ کے پاس جواب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ میرے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے مذہب کو قبول کر لوں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، اور مرتے دم تک آپ کا امتی غلام بن کے جیوں گا۔ عبداللہ ابن سوریہ سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سوریہ، تو جو سوالات کرنا چاہتا ہے سوال کر۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے آپ کے سونے کا کیا حال ہے، آپ کیسے سوتے ہیں؟ اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، آپ کے سونے کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے سوتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے ابن سوریہ، میں جب سوتا ہوں تو آنکھیں بند ہوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ ابن سوریہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، محمد آپ سچ کہتے ہیں، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزماں آئیں گے اس نبی کی ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ وہ جب بھی سوئیں گے تو صرف آنکھیں سوئے گی، دل نہیں سوئے گا، ان کا دل بیدار رہے گا۔ اور آپ نے میرے اس سوال کا جواب بالکل درست دیا ہے۔ اس نے کہا کچھ سوال اور ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن سوریہ بتا تیرے اور سوالات کون سے؟ اس نے دوسرا سوال کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ پیدا ہونے والا بچہ بعض دفعہ اپنی ماں کا ہم شکل ہوتا ہے اور بعض دفعہ اپنے باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی بچہ ماں پر جاتا ہے اور کبھی کبھی باپ پر جاتا ہے، کبھی کبھی ننیحال میں جاتا ہے اور کبھی کبھی ددیحال میں سے کسی کی شکل کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں یا دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھوں، آپ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ڈیلیوری کرا سکتا ہے، دوائیاں دے سکتا ہے، اور دوسری چیزیں تیسری چیزیں بتا سکتا ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے کہ بچہ اپنی ماں کا ہم شکل باپ کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ ابن سوریہ جانتا تھا کہ یہ جواب سوائے نبی کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے بڑی دور سے چل کے مدینہ آیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ بتائیے میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابن سوریہ سن، کیونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کی دونوں کی منی جب آپس میں ملتی ہے، دونوں کی منی مل کر کے بچے کا وجود ہوتا ہے۔ جب دونوں کی منی آپس میں ملتی ہے تو اس سے بچے کا وجود ہوتا ہے، بچہ تیار ہوتا ہے۔ اب ہم شکل کبھی ماں پر کیوں جاتا ہے، کبھی باپ کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے، عورت کی منی پر حاوی ہو جاتی ہے، اور یا پھر عورت کی منی جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے، یا پھر مرد کی منی کا پہلا قطرہ
عورت کی رحم میں یعنی بچے دانی کے اندر پہلے پہنچ جاتا ہے تو پھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی شکل یا تو اپنے باپ کی جیسی ہوگی یا پھر دادا جیسی ہوگی یا چچا جیسی ہوگی یا پھر یعنی کہ اپنے ددیحال میں سے کسی نہ کسی کا وہ ہم شکل بچہ ہوگا۔ اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے، حاوی ہو جائے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد کی منی ہی طاقتور ہوتی ہے، بعض دفعہ کمزور ہو جاتی ہے، عورت کی منی کبھی حاوی ہو جاتی ہے، کبھی مرد کی منی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب عورت کی منی مرد کی منی پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کا پہلا قطرہ انزال کا جب عورت کی رحم میں پہنچتا ہے تو پھر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا ہم شکل ہوتا ہے یا اپنے ننیحال میں سے ماموں خالہ وغیرہ کسی کا ہم شکل ہو جاتا ہے۔ اتنا سننا تو ابن سوریہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے، یہ جواب بھی آپ نے بالکل صحیح دیا ہے۔ اب میرا تیسرا سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اب ماں اور باپ کی منی سے بچے کے جسم کے کون کون سے عضو کس کی منی سے بنتے ہیں، کس کی منی سے کیا بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن سوریہ سن، مرد کی منی سے بچے کی ہڈیاں اور پٹھے تیار ہوتے ہیں اور عورت کی منی سے بچے کے بال، ناخن، خون اور اس کا گوشت تیار ہوتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد سوریہ پھر کہنے لگا یہ بھی آپ کا جواب صحیح ہے۔ پھر اس نے آگے ایک سوال اور کیا، آپ ایک سوال کا جواب اور دیں کہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی اپنی پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی اور کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن سوریہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد ہو گیا تھا، جسے آج کہتے ہیں سائٹکا، یہ جو کولے کا درد ہوتا ہے کولے سے لے کے پاؤں تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مرض ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نذر مانی، منت مانی، عرض کی پروردگار عالم اگر میری یہ بیماری چلی جاتی ہے، اگر اس بیماری سے مجھے نجات مل جاتی ہے تو میں اپنی پسندیدہ چیز یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ حرام سے مراد یعنی انہیں کھانا چھوڑ دوں گا، انہیں کھاؤں گا بھی نہیں، اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے منت مانی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اتنا سنتے ہی سوریہ خوش ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا سوال اس نے کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا آخری سوال کا جواب دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا رفیق کون ہے، آپ کا غمگسار کون ہے، آپ کا ساتھی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا غمگسار اور میرا ساتھی، میرا رفیق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب اتنا سنا تو ابن سوریہ پلٹ گیا، کہنے لگا اے محمد عربی، اب میں آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے سوال کے صحیح جواب ملنے پر تو ایمان لائے گا۔ اس نے کہا میں ایمان لاتا، مگر آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جبرائیل اور یہ آپ پہ ایمان لا سکتا ہوں، مگر آپ کے لائے ہوئے قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جبریل لے کے آنے والا ہے اور ہمیں جبرائیل سے دشمنی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، ہمیں جبرائیل سے دشمنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں جبرائیل سے عداوت ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے ہمارے باپ داداؤں پہ عذاب اتارا تھا، جبرائیل نے قرآن کے اندر ہمارے لیے عذاب والی آیتیں لے کر کے آئے، اس لیے جبرائیل سے ہمیں دشمنی ہے۔ ہم اور کسی کتاب پہ ایمان لا سکتے ہیں مگر قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہودیت کی کفر کی وجہ اور یہودیت کے جہنمی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کے منکر تھے، قرآن کی عظمتوں کا انکار کرنے والے تھے، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو چکے تھے مگر صرف ایک قرآن ہی تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا، ایک قرآن ہی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ قرآن ہی میں تو ان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہودیوں کے لیے جو آخرت میں عذاب ہونے ہیں، وہ سزائیں، وہ دردناک عذاب قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس لیے ان یہودیوں کو قرآن سے بڑی تکلیف تھی، تو اس لیے وہ قرآن سے دور بھاگے جا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کاش کہ یہودی قرآن پر ایمان لے آتے، یہی سوچ کر کے لے